اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 156 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے کہا اس حدیث کو ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو 3 پتھر لا کر دوں، بس مجھے 2 پتھر مل گئے، میں نے تیسرے پتھر کی تلاش کی تو وہ مجھے نہیں ملا، تو میں نے گوبر کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، بس وہ آپ کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیے اور گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا یہ نجس ہے۔ اس حدیث شریف کے جو روات ہیں یعنی راوی ہیں، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابو اسحاق نے اس حدیث کو ابو عبیدہ سے ذکر نہیں کیا، حالانکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری آپ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا اپنے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت ہے۔ تو بہرکاہ اس حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قضائے حاجت کے لیے 3 پتھر مانگے، جب میں گیا لیکن مجھے 2 پتھر ملے اور تیسرا پتھر نہ ملا، تو میں گوبر کا ایک ٹکڑا اٹھا لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے 2 ٹکڑے رکھ لیے اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا اور فرمایا یہ نجس ہے یعنی ناپاک ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ قضائے حاجت کے لیے 3 پتھروں کا ہونا ضروری نہیں، اگر 2 پتھروں سے ہی ضرورت پوری ہو جائے یعنی کہ انسان کی صفائی ہو جائے تو 2 پتھر ہی یا 2 ڈھیلے ہی مٹی کے وہ کافی ہیں، تیسرا پتھر ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 پتھروں سے کم استنجا کرنا جائز نہیں، یہ ان کے لیے دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھروں کو رکھ لیا اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا، کیونکہ اصل مقصد تو صفائی حاصل کرنا ہے، وہ اگر 2 پتھروں سے حاصل ہو جائے تو تب بھی جائز ہے، لیکن 3 پتھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہیں، لیکن اگر 2 پتھر یا 2 مٹی کے ڈھیلے دستیاب ہوں تو ان سے بھی اگر ضرورت پوری ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جانوروں کا جو فضلہ ہے وہ نجس ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور یہی احناف کا موقف ہے۔ اور دوسری دیگر روایات کے اندر آیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر کو جنات کی اور ان کے جانوروں کی خوراک قرار دیا ہے۔ وہ لوگ جو گوبر کو پاک خیال کرتے ہیں اور اس کے اوپر دلیل یہ دیتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے فضلے کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ کہ بکریوں کا باڑا ہو اور اس کے دور کسی ایک طرف کے اندر جو پاک جگہ ہو، کوئی جائے نماز وغیرہ بچھا کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو گوبر کو پاک خیال کرتے ہیں دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ چند اشخاص مدینہ شریف میں تشریف لائے، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنی کا پیشاب اور ان کا دودھ مکس کر کے پینے کا حکم دیا، جب انہوں نے پیا تو انہیں شفا ہوئی، تو اس سے ثابت ہوا کہ گوبر پاک ہے۔ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں، کیونکہ پہلی تو بات یہ کہ اس حدیث کے اندر گوبر کا ذکر نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری کا علاج جو ہے وہ اونٹنیوں کے پیشاب اور ان کے دودھ کو مکس کر کے پلانے کے اندر ہے، اور حضور کا نبی کا علم جو ہے، رسول کا علم جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے، تو یہ خصوصیت تھی آپ کی اور یہ انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا اور وہ بیمار تھے، لہذا یہ عام امت کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی یہ بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ حضور نے پتھر رکھ لیے اور گوبر کو پھینک دیا اور پھر صراحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔